معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کو اب یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ ان کی جماعت ملک گیر مقبولیت کے باوجود موجودہ حکومت سے فقط تب نجات حاصل کر سکتی ہے جب مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کے ساتھ مل کر پی این اے یا ایم آر ڈی جیسی بڑی تحریک چلائیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزام پر چلائی گئی پی این اے کی تحریک بالآخر جمہوریت کے خاتمے کا باعث بنی تھی۔ بھٹو مخالف تحریک ذوالفقار علی بھٹو کو تو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کے بعد 11 برس تک قوم کو فوجی عامر جنرل ضیاء کی بادشاہی قبول کرنا پڑی۔ اس دوران ضیاء الحق کو نکالنے کے لیے چلائی گئی ایم آر ڈی تحریک ناکام رہی تھی۔ اپنی تازہ تحریر میں نصرت جاوید یاد دلاتے ہیں کہ تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں 4 جولائی 1977 کی صبح اقتدار پر قابض ہونے والے فوجی عامر نے نفاذ اسلام کے نام پر دینی جماعتوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ ملایا۔ بعد ازاں افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس کے خلاف برپا کیے جانے والے امریکی جہاد نے ضیاء کو نام نہاد آزاد اور جمہوریت نواز امریکہ اور یورپ کا بھی چہیتا بنا دیا۔ جنرل ضیاء الحق کو نکالنے کے لیے ایم آر ڈی تحریک 1983 میں سینکڑوں افراد کی رضاکارانہ گرفتاریوں اور کارکنوں کی ریاست کے ہاتھوں اموات کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ روایتی سیاسی جماعتوں کو بے اثر بنانے کے لیے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی وجود میں آئی، اس کے اراکین جنرل ضیاء کی موت کے بعد آنے والی اسمبلیوں کے اراکین سے کہیں زیادہ متحرک اور خود مختاری دکھانے کو بے چین رہتے تھے۔ اس 22 مئی 1988 میں جنرل ضیاء اپنی ہی تشکیل کردہ پارلیمان تحلیل کرنے کو مجبور ہوئے، لیکن اس کے بعد موصوف اپنی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے کوئی نئی حکومت عملی تیار کرنے میں ناکام رہے۔ اس دوران امریکہ روس کو افغانستان سے جنرل ضیاء کی معاونت سے نکال چکا تھا، چنانچہ اس نے ضیاء سے بیگانگی اختیار کر لی، لہٰذا جنرل ضیاء کوئلوں کی دلالی میں اتنا منہ کالا کروانے کے بعد بالآخر ایک فضائی حادثے کی نظر ہو گئے۔ نصرت جاوید کے بقول لیکن جب میں ماضی کا حوالہ دیتا ہوں تو مجھے حقارت سے بتایا جاتا ہے کہ زمانہ اب بدل گیا ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ نے عوام کو اپنی اہمیت کا احساس دلوا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومتی بندوبست سوشل میڈیا کی وجہ سے محض ایک دھکا دو کا منتظر ہے۔ یوتھیو کے بقول تحریک انصاف اگر حکومتی بندوبست سے الگ کھڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر میدان میں اتری تو قبل از وقت انتخابات کروانے کے علاوہ فوج کوئی اور راہ اختیار کرنے کا سوچ ہی نہیں پائے گی۔ اسی باعث گزشتہ 3 دنوں سے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میرے پرانے دوست محمود خان اچکزئی کی اسلام آباد میں جائے مقام پر ایک عشائیہ ہوا۔ وہاں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی مدعو تھے، لیکن توجہ کا مرکز مولانا فضل الرحمان رہے۔ امید باندھی جا رہی ہے کہ وہ اگر گرینڈ الائنس کا حصہ بن کر عوامی تحریک چلانے کو آمادہ ہو گئے تو موجودہ حکومتی بندوبست اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تاہم نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت تحریک انصاف کی قیادت میں چلنے والی کسی حکومت مخالف تحریک کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ قابل اعتماد ذرائع نے اچکزئی کے قیام گاہ پر ہوئے اجلاس کے دوران اٹھائے چند سوالات کا ذکر کرتے ہوئے میری سوچ کو تصدیق فراہم کر دی۔ اجلاس کے دوران نہایت سنجیدگی سے اس سوچ کا اظہار بھی ہوا کہ پاکستان میں اس وقت محض عمران خان کی گرفتاری ایک کلیدی مسئلہ نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مخدوش حالات ہیں۔ ان دونوں صوبوں کے بیشتر علاقوں میں ریاست رٹ مفقود ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے آبائی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مغرب کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے خوف کھاتے ہیں۔ 4 سے زیادہ مہینوں سے کوہاٹ کوپارا چنار سے ملانے والی 80 کلومیٹر لمبی سڑک وہاں کے دونوں جانب بیٹھے متحرک گروہوں کی وجہ سے بند ہے اور کئی جرگے ہونے کے باوجود اسے ابھی تک کھلوایا نہیں جا سکا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ریاست رٹ کی عدم موجودگی کا ذکر ہو تو اس کی وجہ 8 فروری کے انتخابات بتائے جاتے ہیں، جب مبینہ طور پر حقیقی عوامی نمائندوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا گیا۔ اگر اس دلیل کو ذہن میں رکھیں تو مولانا فضل الرحمان کی گرینڈ الائنس سے دوری کی وجوہات سمجھ آ سکتی ہیں۔ تحریک انصاف مصر ہے کہ 8 فروری 2024 کے دن اس کا مینڈیٹ چرایا گیا، لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ اس الزام کا اطلاق کرنے سے کتراتی ہے۔
मज़कूरा सूबे में उनकी जमात 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई बैठी है, लेकिन बज़ाहिर बेपनाह अवामी मकबूलियत के साथ बनी PTI की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में रियासत रिट नाफिज नहीं कर पा रही। जब इमरान खान की जमात 4 महीनों से कोहाट का 12 चनार से राब्ता बहाल करने में भी नाकाम है, तो ये क़ब्ल वक्त इंतखाबात के जरिए रियासत रिट बहाल करने में कैसे कामयाब होगी। नुसरत जावेद का कहना है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए चलाई गई हुकूमत मुखालिफ तहरीक दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर मजहबी इंतहा पसंदों को मजीद तवानाई फराहम करने के लिए काम आएगी। गालिबन इसी बाइस मौलाना फजलुर रहमान फिल वक्त अपने कारकुनों को सड़क पर लाने से हिचकिचा रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदी के जदीद हथियारों से लैस अफराद गुज़िश्ता कई बरसों से मौलाना फजलुर रहमान की जमहूरी सियासत पर सवाल उठा रहे हैं। जमहूरियत तालिबान की निगाह में निज़ाम इस्लाम के बुनियादी उसूलों की तर्जुमानी नहीं करती। इन्हें अमीरुल मोमिनीन दरकार है और अमीरुल मोमिनीन हमारे इंतखाबी निज़ाम के तहत दरियाफ्त करना मुमकिन नहीं। अपनी रियासत के ताकतवर इदारे की देरीना ख्वाहिश के बावजूद हमारे अवाम की अक्सरियत अभी तक सदारती निज़ाम कबूल करने को भी आमादा नहीं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान को अपना बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को क़ब्ल वक्त इंतखाबात के अलावा कुछ और सोचना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।